بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ 7 چیزوں کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے، نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے، زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو، ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے، دعا کرے لیکن محنت نہ کرے، بڑی بڑی نیکیاں کرے دین میں اخلاص سے کام نہ کرے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی و امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ موسم اور رشتے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لیا کرو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ نماز کے 7 انعام: روزی میں برکت، تندرستی، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر اور آخرت میں جنت۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاتھ سینے پر باندھے تھے یا ناف پر۔ بروز قیامت پوچھا یہ جائے گا کہ تم نماز ادا کرتے تھے یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے امامہ کا رنگ سبز تھا یا سفید۔ سوال یہ ہے کہ تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کس حد تک پورے کیے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قبر والے سنتے ہیں یا نہیں۔ پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے خدا کو وحدہ لا شریک مانا یا اس کے ساتھ شریک کیا۔ یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے مشرقی لباس پہنا تھا یا مغربی۔ سوال یہ ہوگا کہ جتنے ستر کے پردے کا حکم دیا گیا تھا وہ کیا یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا مکان 10 مرلے کا تھا یا 1 کنال کا۔ پوچھا یہ جائے گا کیا تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا تھا یا پیٹ بھر کر۔ 5 وقت نماز میں 48 رکعات ہیں۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 96 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف 1 سجدے سے انکار کیا تھا۔ اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ اے مسلمان، ذرا سوچ، تو نے کتنے سجدے چھوڑ دیے۔ اس پوسٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ ساری دنیا میں نماز کی دعوت پہنچ جائے۔
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के ज़र्रे सारे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से रुजू करने में कैसी झिझक, इसके पास तो गुजरे हुए कल की माफ़ी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। जन्नत में 6 चीज़ें नहीं होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ें नहीं होंगी। मौत नहीं होगी, नींद नहीं होगी, हसद नहीं होगा, नजासत नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, दाढ़ी नहीं होगी बल्कि दाढ़ी के बगैर जवान होंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मोजज़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे वैसे ही पीछे देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पे सवार हुए वो कभी ना बिदका ना भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में अपना लुआब दहन डालते वो मीठा हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी। सुभान अल्लाह। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तहान है और दूसरों के गुनाहों को छुपाना आपके किरदार का इम्तहान है। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। अंदर से टूट जाना भी अल्लाह का एहसान होता है। जब तक इंसान इस कैफियत से नहीं गुजरता, इसका सही मानों में एहसास नहीं होता कि अल्लाह के आगे दर्द और तड़प से सजदा रेज़ कैसे हुआ जाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से इससे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करने का तरीका सीख लो। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे इन जैसा नहीं बनना। जो लोग अपना गुस्सा और नफ़रत ज़ाहिर कर देते हैं उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। वक्त और इबादत। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी इस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें इनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर इस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हें पछतावे में रोएगा। मकाफ़ात अमल है।